الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وجميع الشهداء الذين قتلوا بين يدي الحسين عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. آپ کو ایک احساس کرنا کرنے کے لیے راشد تاریخ کیا ہے، ورنہ آج کوئی پڑھائی کا وقت نہیں ہے اور آپ کے ارکان آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ کے ارکان کو پروگرام ہو سکے. لیکن ابھی لوگ ایک پیغام ہے اپنے جوانوں کے نام جو 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو کروں گا. اور وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہم مناتے ہیں، یہ ہم سے کیا کرتے ہیں. وہ کتابیں ہیں سنت کی جو تقریباً اب سے 1300 سال پہلے نہیں سمجھیے کہ 1200 سال پہلے کی جو صحائف کتابیں سے تسلیم کی جاتی ہیں، 6 صحیح کتابیں ہیں سنت کی. بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ترمذی ہے، صحیح ابن ماجہ ہے، صحیح ابن داؤد سنن کے نام سے یہ مشہور ہے. سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی. ان کتابوں میں پہلی روایت کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ غم کی کیفیت اس وقت اصحاب رسول کے کس طرح جاری تھی. روایت جملے یہ ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ عمرے کے ایام میں عبداللہ ابن عمر عمرہ پڑا. عبداللہ ابن عمر عمرے کے لیے کیا ہے وہ خانہ کعبہ پر کر رہا. کسی شخص نے اس سے سوال کیا، یہ شخص کہنے والا کوفے کا سوال کرنے والا، بخاری کی روایت میں اہل کوفہ میں سے تھا. تو اس نے سوال کیا عبداللہ ابن عمر کرتے مچھر کو مارتے، مکھی کو مارتے، ایسے حالت میں جو سوال کر رہا ہو احرام کیا اس کا کفارہ ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تمہارا تعلق کہاں سے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا میں کوفے کا ہوں. لوگ جو آواز دی آواز جیسے یہ کوفے کا رہنے والا ہے، مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر احرام باندھ کر کے عمرے کا کوئی مکھی اور مچھر کو مارے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چلے میں دوسرا سے پوچھو کہ انہوں نے مکھی اور مچھر کے کفارے کے بارے میں یہ صحابہ کے اوپر جو غم کی کیفیت عبداللہ ابن عمر گریا کرنے لگا، گریا کر کے کہنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز 3 دن تک ہوگا کیا شہید کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ نواز رسول کے خلاف تلوار اٹھانے کی کیا سزا ہوگی، اور آج اس کو مکھی اور مچھر کے مارنے کا کفارہ ہو رہا. اس کے بعد صحیح ترمذی کی روایت یہ ہے، کئی مقام پر موجود ہے کہ وہ روایت صحیح ترمذی میں ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے جس وقت چلے ہیں آپ تو اپنی نانی کو الوداع کہا جناب ام سلمہ، اور الوداع کرنے کے بعد نکلنا چاہتے تھے. فتویٰ نام سے روکا روک کر کہا بیٹا آپ کے نانا نے مجھے آپ کے سفر کے مطابق بتایا ہوا ہے کہ جب آپ عراق جائیں گے، گھومنے جائیں گے تو آپ کا آخری سفر ہوگا اور آپ کو اہل عراق قبول کریں گے، اہل کوفہ قبول کریں گے. یہاں بیٹا آپ دوسرے رہ جائیں گے. جناب امام حسین صاحب السلام نے فرمایا نانی آپ کو تو نے یہ بتایا ہے کہ میں وہاں قتل کیا جاؤں گا. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا اکبر کھا لے گا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے وہاں گا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کس طرح سے اپنے بچے کے سوال کروں گا. ام سلمہ نے کہا بیٹا ایک مٹی بھی مجھے دی تھی آپ کے نانا نے، ایک مٹی مجھے دی تھی آپ کے نانا نے. امام نے کہا کہ اچھا نانی چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کو تعلیم کہتی کہ امام نے اپنا دراز کیا اور آپ جو امام نے اٹھی بند کر کے ام سلمہ کے ہاتھ کو تو دونوں بچیوں کو ام سلمہ سے ملا کر رکھے.
اور یہ روایت جو ہے جو نبی کے مدی دینے کی روایت ہے یہ شہادت میں موجود ہے. اب آپ اندازہ کیجیے دلوں کو دلوں سے ربط ہوگا, دل کو دل کے ساتھ ربط ہوگا. خون کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ شعاؤں سے دوسرے کو جوڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے انسان کو کہ کسی کا جوان بھائی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, تو یہ کہتا بعد میں آپ سنتے ہو مشاہدہ کیا ہوگا کہ مجھے احساس ہوا سے اس بات کا کیا پریشان تھا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پریشانی کی بے چینی میرے دل میں کیوں ہے, اور میں نہیں ہوتا اکثر یہ مجھے ملتا ہے. صحیح لوگوں نے زبان کا آدمی بات کہ ایسا احساس تھا کہ آپ کو پریشانی آنے والی ہے, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیا ہو سکتا. تو کیونکہ دل کو دل کے ساتھ ایک ربط بھی ہوتا ہے, خون کو خون کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے, جو فطرتی ربط سے وہ ایک رشتہ ہے. ایسا گرامی اس بیوی کا کتنا ربط ہوگا اس نانی کا نوازے کے ساتھ جس کے پاس مٹی رکھی ہوئی, جس کے بعد کربلا کی مٹی ندی میں ہوئی, اور یہ کہا ہو کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب مسلمان بار بار عاشور کے اٹھتی تھی تو ایمان کو نکلے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں, جو تو ایمان کو چھوڑے ہوئے مہینہ کافی عرصہ ہو چکا ہے, لیکن ان میں سلمہ کی روایت یہ ہے کہ میں بار بار عاشور کا دن جب آیا ہے ہوا ہے تو میں بے چینی اس صحابی کہہ دیا کہ بار بار میں بیٹھ جاتی ہوں پھر کھڑی ہو جاتی ہوں, اور جا کر جو شیشی کو دیکھتی ہوں مجھے نبی نے دیکھی کہ جب تو اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کیفیت یہ شیشی 6 مہینے میں رکھی ہوئی تھی, کبھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوئی کہ بار بار دیکھتی ہوں, لیکن مطمئن ہو کے آ جاتی ہوں شیشی کا بھی مٹی ہے, مطمئن ہو کے آ جاتی ہوں کہ شیشی کا بھی مٹی ہے, خون میں تبدیل نہیں ہوئی. میں کہوں تو سلمان ارے شیشے کی مٹی میں تم دیکھ رہی ہو, یہ تو حسین کے قبول میں جو ہے تبدیل ہوگی, کیا تمہاری ابھی کربلا میں موجود ہے, کیا آصف بھی ابھی کربلا میں زندہ ہے, کیا وہ باقی ہے, کیا سارے امام حسین یقیناً یہ مٹی تو جبھی خون میں تبدیل ہوگی جب امام کی شہادت ہوگی. آج تاریخ کی تھوڑی دیر کے لیے میں سو گئی, اب جو میں تھوڑی ایک مرتبہ کہنے کا نبی کریم آئے تاریخ میں دونوں کا ایسا ہوا کہ کسی کے قتل کی خبر آئی ہوئی جس وقت
قتل کیا گیا ہو، اس وقت طوفان آ گیا ہو، اس وقت آندھی آ گئی ہو. ایک تو یہی کہ امام حسین علیہ السلام جو تاریخ اسلامی اور انسانی کا سب سے عظیم واقعہ اور سب سے عظیم مصیبت، اور ایک مرتبہ وہ وقت آیا جب شہید خالد کو قتل کیا گیا. جب شہید خالد کو قتل کیا گیا تو بعض لوگوں نے لکھا کہ بالکل وہی کربلا کا منظر ہو گیا، بالکل کربلا کا منظر ہو گیا. یعنی بار بار کربلا اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں تم پہچانو ہم کون ہیں. امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر اگر یہ کائنات نہ جائے تو اس کو تعجب کی بات ہے. اور لوگ یہ کہتے کہ کہاں ہے یہ نمایاں. خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ تو یہی سمجھتے کہ حسین پیاسے تھے، لوگ تو صرف یہی سمجھتے کہ حسین صرف 3 دن کے پیاسے تھے. لیکن جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے کوفے کے اندر اس میں جملہ کہا ہے، ارے جیسے میرا بھائی 3 دن کا پیاسا تھا ویسے میرا بھائی 3 دن کا بھوکا بھی تھا. اور اس کے بعد وہ باقی ہے کوفہ کے تم تعجب کر رہے ہو، ارے دیکھتے نہیں آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے. گرامی جناب زینب کا یہ فرمانا کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں خون گویا ہے، کائنات میں خون برسا ہے. ابھی تو کیوں نہ برستا اللہ اللہ. ارے وہ افراد کے ایمان کے ساتھ، وہ سماعت گرامی تھی ایمان کے ساتھ کہ کوئی ہم شبیہ رسول تھا، کوئی ہم شبیہ علی تھا، کوئی ثانی حیدر کرار تھا، اور کوئی وہ معصوم تھا کہ جو ہر قوم کی زبان میں معصوم ہے، جو ہر قوم کی زبان میں معصوم ہے، جسے ہم ششما کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئے علی اصغر، علی اصغر کی آپ کو باتیں ہوتی ہیں، آپ کی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیے عزیزوں، اکبر کا جنازہ اٹھا لینا. میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں اکبر کا جنازہ اٹھا کر کے امام پریشان ہوئے ہو، عباس کے بعد ہوئے آئے، پریشانی تردد کہیں نظر نہیں آیا. ہمیں کہا میری زبان کی مجبوری ہے کہ کوئی جملہ ایسا آ جائے تو خدا کے لیے اسے یہ سمجھ کے کہ میں تعمیر نہ کر سکا. تردد کہیں ایمان کو نہیں ہوا. پورے اس بات نے کربلا کے اندر بھائی کے بازو اٹھانا تردد نہیں ہوا، اکبر کا جنازہ اٹھانا تردد نہیں ہوا. کہیں نہیں ٹھہرے جنازے کو مقبر لے جائے، قاسم کے ٹکڑے لے آئے تو میں خیمہ میں رکے نہیں، خیمے کے اندر آ گئے لیکن معلوم نہیں کہ جھولے میں ہو گیا، جھولے میں زندگی گزارنے والے میں ہو گیا تھا. ابھی آواز کر کے آ رہے ہیں نا، ابھی آواز کر کے آ رہے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ اکبر کے جنازے کو بار بار رکھتے، سمجھ میں آتا جوان کا جنازہ ہے، بات صحیح ہے کہ جوان لاشا نہ اٹھ سکا، لیکن ہمارے یہ ششما آگے جنازہ 3-6 سال تک آگے بڑھے، 7 سال پیچھے ہٹے، کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو مولا ارے پیچھے دعا بتا رہے ہیں، شاید نہیں جواب دے. ارے اکبر مقصد میں آئے تھے، بیویاں جانتی تھی قتل کر دیے جائیں گے. عباس مقصد میں آئے تھے، بیویوں کو پتا تھا قتل کر دیے جائیں گے، لیکن آئے یہ میرا ششما تھا. ارے اسے تو میں آپ سے کہہ کے لایا تھا کہ اسے پانی پلانے لے جاؤ. امام اللہ نے کیسے ہمت کی اور ہمت کر کے چلے سے وہاں پہ آ گئے. اور ساتھ میں بات ہوئی کہ بڑا امام نے علی اصغر کو لیا تھا، آپ سے الوداع کیا. ماں نے کیسے الوداع کیا مجھے نہیں معلوم، ماں سے الوداع کیا. رواق سے لیا، لینے کے بعد جو خیمے لگے ہوئے تھے خیموں کے پیچھے آئے، خیموں کے پیچھے آئے. اصل تو کبھی سوچی تو صحیح کہ امام نہیں جانتے تھے کہ میں جس بچے کو دفن کر رہا ہوں یہ بچہ مصدوم نہ رہ سکے گا. جانتے تھے نا امام کو نہیں بتا یہ بچہ مصدوم نہ رہ سکے گا. مالک تو مصدوم کر رہے ہیں. جب سارے شوہرا کے جنازے میں نشے اس کو دفن کیوں کر رہے ہو؟ شاید نہیں میرا مولا جواب دے. نادان انسانوں کو بتانا چاہتا انسانوں کو بتانا چاہتا کہ وہ لاشیں پڑے رہیں گے ان کے ساتھ تو انسان کا جو کرے اس میں نکالے. لیکن جو لاشاں دفن ہو گیا ہو، اس کو لاشاں دفن کر دیا گیا ہو، اس کو کوئی اذیت نہیں
اور اب کھولنے کے بعد اصغر کو اس میں لٹا دیا، اصغر کو اس میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میرے مولا نے اتنی جلدی ہوئی اتنی جلدی ہوئی اور بچے کی عمر 6 مہینے مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا نے کس ہمت کے ساتھ اور کس دل کے ساتھ اس بچے میں جلدی ہوئے ایک بڑا جلدی ہوئے ڈالنا شروع کی، گریا کرتے جاتے ہیں اور یہ ڈالتے جاتے ہیں، گریا کرتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں۔ ابھی نہیں اسی اسنا میں جب یہ ڈال رہے تھے ایک بڑا کوئی آ گیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ میاں حسین کو جانتے ہو؟ ابھی آپ کو آگے بڑے ہوئے تھے، ابھی آپ کو بنا کر کے گیا کیا حسین کو جانتے ہو؟ کیا بھائی تم کس حسین سے ملنے آئے ہو؟ کیا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، کیا ہے آپ ہے ایک بچی ہے مدینے میں جس کا نام سنا ہے، اس نے حمل کیا ہے، اس نے حمل کیا ہے، لیکن بیوی کو سلام کرتے آج فرماتے ہیں میری
पीछे को